السلام علیکم. فہد دیوانی, ریکورنگ ایڈکٹ. آج کا جو ٹاپک ڈیسائیڈ کیا ہے وہ ڈیسائیڈ میں نے کیا ہے ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. تو یہ پچھلی جو ویڈیو بنائی تھی کہ نشہ کیسے چھوڑوں, ہاؤ ٹو کوئٹ ڈرگ, اس سے ریلیٹ بھی کرتا ہے کہ یہ اس کا ڈرگ ایڈکشن کا جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہے کیا. ٹریٹمنٹ اگر میں علی بھائی کی بات کو کوٹ کروں جو کہ پرومس ریہیبلیٹیشن سینٹر کے جو ہے وہ ڈائریکٹر ہیں, تو انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بہت شارٹ کنسائز کیا تھا, فرام اسٹریٹس ٹو سیٹ. اب ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ ٹریٹمنٹ ہو کس چیز کا رہا ہے اس ایڈکشن میں, اور یہ بیماری میں ہماری کیا کیا چیزیں خراب ہوتی ہیں. بہت ساری بیماریوں کے اندر, جیسے کہ اگر ڈائبٹکس کی بات کروں تو اس کے اندر پینکریاس خراب ہو جاتے ہیں. اس طریقے سے جب اور باقی پہ صحت گرتی ہے, سب چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم جب ایڈکشن کی بیماری میں ہوتے ہیں تو ہمارے کچھ فیکٹرز خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. مین فیکٹر جو خراب ہوتا ہے وہ فزیکل ہوتا ہے, یعنی کہ سب سے پہلے میں اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہوں, وزن کم ہو جائے گا, بہت زیادہ وزن کم ہو جائے گا, ہیئر فال شروع ہو جاتا ہے, باقی بہت سارے ایسے سمٹمز ہیں جو کہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. مینٹلی طور پہ جو ہے وہ بہت ساری چیزیں, فالس بلیف, ڈیلیریم شروع ہو جاتا ہے, ہیلوسینیشن بھی ہو سکتی ہے. یہ الگ اسٹیجز ہیں جس کی بات ہو جاتی ہے. کامن فیکٹر کیا ہے؟ سوشل فیکٹر جو ہمارا وہ سب سے زیادہ ڈسٹروائے ہوتا ہے. واٹ از سوشل فیکٹر؟ ہمارے گھر والوں سے ہمارے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں, ہم کہیں پہ جاب کر رہے ہیں, کہیں پہ بزنس کر رہے ہیں, ان چیزوں کے اندر پرابلمز آنا شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم فائنینشلی راک باٹم دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں خراب ہونا شروع ہو چکی ہوتی ہیں یا بہت حد تک خراب ہو چکی ہوتی ہیں. ریہیبلیٹیشن کا مطلب یہی ہے دوبارہ نشو نما. اگر مثال اس طریقے سے لیں کہ اگر کسی فصل کے اندر کیکڑ لگ گئی ہے جو کہ فصل کو خراب کر دیتی ہے, تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے اس کیکڑ کو کاٹنا پڑے گا, یعنی کہ فصل کو کاٹنا پڑے گا. جس زمین پہ لگی ہوئی ہے اس کی دوبارہ کھدائی ہوگی, جو جڑیں ہیں اس کو نکالنا پڑے گا کیکڑ کی, تاکہ دوبارہ جو ہم نئی فصل لگائیں, جو نئے بیج لگائیں, وہ بالکل صحیح طریقے سے نشو نما ہو. اسی طریقے سے اس کا پروسیس ہے. سب سے پہلے ڈیٹاکسیفیکیشن ہوگی, باڈی سے کیمیکل نکلے گا. اس کے بعد کام ہوگا ہماری عادتوں پہ, ہمارے رویوں پہ, ڈیڈس پہ, ہیبٹس پہ, کس طریقے سے ہم معاشرے کے اندر واپس سے انٹر ہوں گے. جو تعلقات ہمارے خراب ہوئے, جو معاملات ہمارے خراب ہوئے, ان کو آہستہ آہستہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کے اوپر کام کرنا پڑے گا. ہر نشے کا مریض اپنا ڈاکٹر ان چیزوں کے اوپر خود ہی ہے, کیونکہ اس کو پرسنل انوینٹری دینی پڑے گی. پرسنل انوینٹری جب وہ لکھے گا, جو آپ کو آگے 14 قدم بتا رہا ہے کہ آپ کو اپنا جو ہے وہ جائزہ لینا ہے, آپ کو جو ہے وہ اپنے کردار کا جائزہ لینا ہے, ان ساری چیزوں کی فہرست بنانی ہے کہ ہم سے کیا کیا چیزیں ہوئیں, کیا کیا چیزوں کا بگاڑ ہوا ہے. ان ایک ایک چیز کو ہمیں جا کے صحیح کرنا پڑے گا. دس از بیسکلی ریہیبلیٹیشن. ایسا نہیں ہے کہ کوئی میڈیکل علاج ہے اس چیز کا. میڈیکل صرف ڈیٹاکس کے اندر آپ کو آسانی ہوگی, اس کے بعد ریہیبلیٹیشن کا اصل کام شروع ہوتا ہے. ون آف دا بیسٹ ریہیبلیٹیشن سینٹر ان کراچی از آئی تھنک سو, جو ابھی اس وقت جو گرو کر رہے ہیں وہ پرومس ریہیبلیٹیشن سینٹر کر رہا ہے, کیونکہ اس نے بہت زبردست قسم کا نارکوٹکس انانیمس کا, تھراپیوٹک ڈیوٹیز کا, اور بہت ساری چیزوں کو ملا کے ایک زبردست قسم کا پروگرام بنایا ہے, جس کے تحت اگر ہم ان چیزوں کو فالو کرتے ہیں, اس پروگرام کو, تو ہم معاشرے میں واپس آ سکتے ہیں. کون معاشرے میں واپس آ سکتا ہے؟ وہ شخص جس کے بہت زیادہ بھی بگاڑ ہو گئے. صرف اور صرف آپ کو مدد حاصل کرنی ہے. آپ مدد حاصل کریں, آپ کھٹکھٹاؤ گے تو دروازہ کھلے گا. میں یہاں پہ موجود ہوں. کسی بھی قسم کی کوئی بھی آپ کو فیسلٹی چاہیے, این اے کے مطابق کوئی چیزیں چاہیے, آپ کو این اے کے مطابق لٹریچر چاہیے, وہ ساری چیزیں آپ کو ملیں گی. آپ کو میں پورا پروگرام بتاؤں گا. اس کے بعد 101% دس از ایشورٹی کہ یہ ٹریٹمنٹ کام کرے گا. میرے حساب سے یہ شارٹ ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ واٹ از ٹریٹمنٹ آف دس ایڈکشن. ڈو فالو می اور اسپریڈ دس ویڈیو. نیکسٹ ویک تک یہ ویڈیوز اور بھی آتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ.